بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں کہ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں اور کیسے آگ میں پھینک دیا۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ کر سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھما دیا اور ان سے کہا کہ اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا۔ تو انہوں نے یہ تسلیم بھی کر لیا تھا کہ ہمارے بت جو ہیں وہ بول نہیں سکتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کیا کہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں ان کو نہ نقصان۔ لیکن اب جب ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو انہوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو ہر سرکش شکست کھانے پر اپناتا ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں پھینکنے کا پروگرام بنایا۔ کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور پھر اسے آگ میں پھینک دو۔ غرض انہوں نے آپ کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی، لیکن ہم نے انہیں ہی نیچا کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرے کے میدان میں مغلوب ہو گئے اور ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنے موقف کی تائید کے لیے قوت و طاقت استعمال کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تدبیر بھی ناکام کر دی اور اپنے دین کو سر بلند کیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ لوگوں نے ہر ممکن طریقے سے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، حتیٰ کہ ان میں جب کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ بھی یہ نظر مانتی کہ اگر وہ تندرست ہو گئی تو وہ ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرے گی۔ پھر انہوں نے ایک بہت وسیع گڑھا کھودا اور اس میں وہ تمام لکڑیاں پھینک کر ان میں آگ لگا دی۔ آگ بھڑکی اور اس سے شعلے نکلنے لگے اور بہت بڑی بڑی چنگاریاں اڑنا شروع ہو گئیں کہ اتنی بڑی پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ اس وقت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں ڈالا جو حیزن نامی ایک آدمی نے تیار کی تھی۔ سب سے پہلے منجنیق اسی نے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا۔ پھر جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام یہ الفاظ پڑھ رہے تھے جن کا مفہوم یہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اے تمام جہانوں کے پروردگار، تو پاک ہے، تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے، تیرے لیے ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر جب انہوں نے آپ کو اچھی طرح باندھ کر منجنیق میں رکھا اور اس کے ذریعے آگ میں پھینکا تو آپ یہ کلمات کہہ رہے تھے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہے جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ کفار نے آپ کے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان مزید بڑھ گیا اور انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور وہ ہوا میں تھے تو انہوں نے کہا اے اللہ، تو آسمان میں اکیلا ہے اور میں زمین میں تیرا اکیلا عبادت گزار ہوں۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ فضا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب دیا، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارش کے فرشتے نے کہا، مجھے بارش برسانے کا کب حکم دیا جائے گا؟ لیکن اس سے پہلے ہی اللہ کا حکم مکمل ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ حضرت علی نے بیان کیا کہ سلامتی بن جا کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا۔ حضرت ابن عباس اور ابو العالیہ نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم پر سلامتی بن جا نہ فرماتے تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈ سے آپ کو تکلیف پہنچ۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس روز پوری زمین کے انسانوں میں سے کسی نے بھی آگ سے فائدہ نہ اٹھایا اور آگ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کی 2 رسیاں ہی جلائیں جن سے ان کو باندھا گیا تھا۔ ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کا پسینہ صاف کرتے رہے، اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک سائے کا فرشتہ بھی تھا۔ آپ ایک خوبصورت باغ میں تھے اور اس کے ارد گرد آگ تھی۔ لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے لیکن وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے تھے، اسی طرح آپ بھی وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر بہت اچھی بات کہی
کہ اے ابراہیم تیرا رب بہت اچھا رب ہے۔ حافظ ابن عساکر نے علقمہ سے نقل کیا ہے کہ ابراہیم کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگی، بیٹے میں تیرے قریب آنا چاہتی ہوں، تو میرے لیے اللہ سے دعا کر کہ آگ مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ ابراہیم نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں۔ پھر وہ آئی تو اس پر آگ کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اندر آ کر اس نے اپنے بیٹے کا بوسہ لیا، اسے گلے لگایا اور واپس چلی گئی۔ منہال بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن تک رہے اور فرمایا کہ جتنی خوشگوار زندگی میں نے ان دنوں میں گزاری ہے ان کے علاوہ کبھی نہیں گزاری۔ میری خواہش ہے کہ میری ساری زندگی اسی طرح ہو جائے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہا لیکن ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست ہوئے، اور غلبہ پانا چاہا لیکن مغلوب ہوئے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے تو ابراہیم کے ساتھ چال چلی لیکن ہم نے انہیں ہی خسارے میں مبتلا کر دیا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔ دنیا میں انہیں ناکامی اور ذلت نصیب ہوئی اور آخرت میں ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جس میں نہ تو ٹھنڈک ہوگی اور نہ سلامتی، انہیں اس میں سلام بھی نہیں کہا جائے گا، اور اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے، بلا شبہ دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ آگ بھڑکانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کرو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی جانے والی آگ میں پھونکے مارتی تھی، چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل کر دیا کرتی تھی۔ نافع نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور وہاں ایک نیزہ دیکھا، پوچھا یہ کس لیے ہے؟ فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر چھپکلی آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ عورت صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئی تو وہاں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا اے ام المومنین آپ اس کا کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ چھپکلیوں کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو زمین کے تمام جانور اسے بجھانے کی کوشش کرنے لگے لیکن چھپکلی اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مار رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب